السلام علیکم۔ آج ہم لوگ JSSC CGL اور اسناتک پرشکشت سہایک آچاریہ 6 to 8 کا جو اردو سلیبس میں میر تقی میر کی غزل ہے، اس غزل کو دیکھیں گے۔ میر کی پہلی غزل: الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ اسے ہم لوگ دیکھ چکے ہیں، ایک ایک شعر پڑھ چکے ہیں۔ آج آپ میر کی ہی دوسری غزل جو آپ کے نصاب میں شامل ہے: فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اس غزل کو دیکھیں، ایک ایک شعر کے اوپر آپ دھیان دیں گے، ایک ایک لفظ کو دیکھیں گے۔ غزل کا پہلا شعر ہے: فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ شعر کے آخر کا لفظ کے اوپر دھیان دیں۔ آپ کو یہاں پہ دونوں مصرعے میں کر چلے دکھائی پڑتا ہوگا۔ یہی کر چلے غزل کا ردیف ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ردیف وہ لفظ یا الفاظ ہوا کرتا ہے جس سے شاعر اپنے شعر کے یا مصرع کے آخر میں دہراتا ہے۔ یہاں پہ دونوں مصرعے میں کر چلے آیا ہے۔ اسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ غزل کا پہلا شعر ہے، چونکہ پہلا ہی شعر کے دونوں مصرعوں میں آخر میں ردیف آتا ہے۔ باقی جو بھی آپ شعر دیکھیں گے اس کے صرف دوسرے مصرعے میں ہی کر چلے لفظ یا الفاظ کو دہرایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کر چلے آپ یاد رکھیں گے۔ کر چلے والی جو بھی غزل آپ کو دکھائی پڑے آپ سمجھ لیں گے کہ یہ میر تقی میر کی غزل ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگلا شعر دیکھیں: جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو وفا کر چلے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھیں، جو تجھ بن جینے کو کہتے تھے ہم لکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ ہوگا جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو وفا کر چلے۔ وہاں پہ آپ کو عہد وفا کر چلے لکھا ہوا ہے، وہاں پہ عہد کے بعد کو ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ ٹائپنگ مسٹیک ہے، ٹائپنگ کرنے میں شاید ٹائپ رائٹر کچھ الفاظ چھوڑ گیا ہے، آپ اس کا سدھار کر لیں۔ ٹھیک ہے؟ تیسرا شعر دیکھیں: شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی۔ آپ کو جو شعر دکھائی پڑتا ہوگا اس میں تقدیر میں نہ تھی لکھا ہوا ہے، تقدیر میں نہ تھی ٹائپ ہو گیا ہے، تقدیر کے بعد ہی لفظ آئے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدور تک تو دوا کر چلے۔ شاعر میر کہتے ہیں کہ ہماری تقدیر ہی میں شفا نہیں لکھی ہوئی تھی، میں نے حتی الامکان جہاں تک ممکن ہو سکا میں نے دوا کی، پر ہماری تقدیر میں شفا لکھا ہی نہ تھا، اس لیے مجھے شفا نہیں ملی۔ مقدور کا مطلب جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے۔ وہ کیا چیز ہے؟ شاعر کہتا ہے آخر وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے۔ بہت آرزو تھی گلی کی تیری، سو یہاں سے لہو میں نہا کر چلے۔ سو یہاں سے، وہاں پہ آپ سو وہاں سے لکھا ہوا دکھائی پڑتا ہوگا، وہاں ہو جائے گا سو یہاں سے۔ بہت آرزو تھی گلی کی تیری، سو یہاں سے لہو میں نہا کر چلے۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا۔ یہاں پہ بہت پھر سے کہہ رہے ہیں، کمپیوٹر آپریٹر اس کا سیٹنگ میں وہ غلطی کیا ہے۔ شعر کی لمبائی سائز بالکل برابر ہونی چاہیے۔ یہاں پہ بالکل مصرع کو آدھا کر دیا گیا ہے، وہ بالکل اس کے لفظ پاس قریب دکھائی پڑ رہے ہیں، اسے پورے 70 میں ہونا چاہیے تھا۔
دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے جدا کر چلے، جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ یہاں پہ شاعر کہتے ہیں کہ ہماری پیشانی سجدہ پہ سجدہ کرتی گئی، جو بندگی کا حق ہو سکتا تھا ہم اسے ادا کر چلے۔ جو بھی ہم سے بندگی ہو سکتی تھی، جتنا ہو سکتا تھا میں نے اتنا کرنے کی کوشش کی، ہم نے بندگی کا حق ادا کر دیا۔ پرستش کی یا اے بت تجھے، نظر میں سبھی کی خدا کر چلے۔ ایک بار اور شعر دیکھیں، پرستش کی یا اے بت تجھے، نظر میں سبھی کی خدا کر چلے۔ یہاں پہ بت پھر سے وہ اپنی محبوب کو کہہ رہے ہیں، جسے شاعر چاہتے تھے اسے بت کہہ کے پکار رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تجھے اتنا چاہا، میں نے تجھ سے اتنا پیار کیا کہ لوگوں کی نظر میں تجھے خدا بنا بیٹھا، تمہارے علاوہ مجھے کوئی چیز اور نہیں سوچتی تھی، صرف اور صرف میں تیرے ہی بارے میں سوچا کرتا تھا۔ میں نے تجھے اتنا چاہا جیسے میں تمہاری بندگی کر رہا ہوں، میں تمہاری پوجا پاٹ کر رہا ہوں۔ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ جیسے تم خدا ہو اور میں تمہاری پرستش میں لگا ہوا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ اگلا شعر، جھڑے پھول جس رنگ گلبن سے یوں، گلبن سے یوں، یہاں پہ میاں آپ کو لکھا ہوا دکھائی پڑتا ہوگا، وہ میاں نہیں ہوگا، یوں ہوگا۔ جھڑے پھول جس رنگ گلبن سے یوں، چمن میں جہاں کے آ کر چلے۔ ٹھیک ہے نا؟ جھڑے پھول جس رنگ گلبن سے یوں، چمن میں جہاں کے آ کر چلے۔ اگلا شعر دیکھیں، نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے، نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے۔ اگلا شعر، کٹی عمر در بند فکر غزل، کٹی عمر در بند فکر غزل، سو اس فن کو ایسا بڑا کر چلے، برا کر چلے نہیں ہوگا، بڑا کر چلے ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ آخری شعر دیکھیں، آخری شعر، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ جہاں آئے تھے لکھا ہوا ہے، اس میں ہو جائے گا جہاں میں تم آئے تھے، جہاں میں تم آئے تھے، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ ٹھیک ہے نا؟ آخری شعر آپ یہاں پہ دیکھتے ہوں گے، میر نام دکھائی پڑتا ہوگا، یہ مقطع کے شعر کی پہچان ہے۔ آخری شعر جسے مقطع کا شعر کہا جاتا ہے، اسی میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے، اپنا شعر و شاعری والا نام استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ آخری شعر میں شاعر میر کہتے ہیں کہ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے، ہم لوگوں سے کیا کہیں گے، جو لوگ مجھ سے کوئی سوال کرے، کچھ پوچھے تو ہم ان سے کیا کہیں گے۔ جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے، جہاں میں دنیا میں تجھے جس مقصد سے بھیجا گیا تھا، کیا تو نے اس مقصد پہ کھرے اترے، کیا تم اس راستے پہ چلے، تجھے جس مقصد سے دنیا میں بھیجا گیا تھا تم تو وہ کیے نہیں۔ جہاں میں تم آئے تھے کسی اور کام کے لیے، اور تم کیا کر چلے، تم کیا کر کے رخصت ہو رہے ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ غزل آپ کا مکمل ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے سمجھ گئے ہوں گے، اور بہت زیادہ پھر سے ہم کہہ رہے ہیں کہ تشریح کر کے پڑھنا سمجھنا وہ بہت زیادہ ضروری نہیں ہے۔ آپ ایک ایک شعر کو ذہن میں رکھیں گے۔ اگر غزل شعر آپ کو یاد نہ بھی ہو، پھر بھی آپ غزل کو 2-4 بار 5 بار پڑھ لیں، تاکہ جو کچھ سوال اس سے پوچھے آپ اسے حل کر سکیں۔ ٹھیک ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔